كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. میرے انتہائی محترم دوستو اور بزرگو اور عزیزو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کام صرف اللہ تعالی کی غیبی مدد سے چل رہا ہے اور چلے گا، لیکن فکر کی بات یہ ہے کہ اللہ کی غیبی نصرتوں کے نازل ہونے کے لیے ضابطے کیا ہیں، وہ کیا شرائط ہیں قرآن میں جن کے بغیر امت کی اجتماعی نصرت نہیں ہو سکتی. افراد کے اعمال پر کرامتیں ظاہر ہو جائیں، اس سے امت کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں. امت کا مسئلہ جو حل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اجتماعی نصرت. کرامات انفرادی مددیں، غیبی نصرتیں اجتماعی نصرتیں. میں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ غیبی نصرتوں کی قرآن نے شرائط کیا رکھی. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کہیں ملتا نہیں ہے کہ دعوت اللہ کے بغیر اللہ کی غیبی نصرت شامل حال ہو سکتی ہے، یہ کہیں ملتا نہیں. اللہ نے شرط لگائی قرآن میں: ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اجتماعی طور پر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے پر مجتمع ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے. اس لیے کہ عید کی نصرت مالی تعاون کو نہیں کہتے. دین کی نصرت مالی تعاون کو نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ مالی تعاون مسلمان کی مدد ہے اور دعوت اسلام کی مدد ہے. ہمیں نہیں ملتا کہیں کہ مسلمان کی مالی اعانت اور مسلمان کی دنیاوی ضروریات کا پورا کر دینا اس کو دین کی نصرت کے سمجھا گیا ہو. ہمیں نہیں. انبیاء الغافلین میں ایک روایت ملی، ایک صحابی نے آ کر عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ابو رضی اللہ عنہ کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی نے آ کر سوال کیا کہ اگر میں 5000 سونے کی اشرفیاں مدینہ منورہ میں رہ کر کسی خیر کے کام میں خرچ کر دوں تو کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے کا بدل ہو جائیں گے؟ تو آپ نے جواب یہ دیا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے وہ بھی تیرے اس 5000 سونے کی اشرفیوں کو کار خیر میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Peraturan mulia tidak ada keraguan bahawa usaha کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرادی دعوت کے واقعات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انفرادی دعوت سے بڑھ کر اللہ کی غیبی نصرتوں کے نزول کا اور کوئی سبب نہیں. اس کے علاوہ کوئی سبب نہیں. کیا ہے غیبی نصرت؟ غیبی نصرت صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے میں برکت ہو جائے، یا دشمن پر غلبہ حاصل ہو جائے، بلکہ نصرت اور غیبی نصرت یہ ہے کہ یا تو باطل حق کی طرف پلٹ جائے جو اصل مقصود، یا باطل حق کے راستے سے ہٹ جائے. اور یہ دونوں چیزیں یہ دعوت پر موقوف ہیں. یہ دونوں چیزیں دعوت پر موقوف ہیں. آپ غور کریں، ایسا کا ملحوظ ہے کہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنے پر جب مسلمان مجبور ہو جائے گا تب ہمارا وعدہ نظام کائنات کو ان کے لیے مسخر کرنے کا ہے. جب دعوت عبادت کو جمع کرنے پر مسلمان مجبور ہو جائے تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان کے لیے نظام کائنات کو مسخر کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نظام غیبی ہے وہ ان کی حمایت میں آئے گا. یہ باطل کے مغلوب ہونے کا سبب یہ بنے. ایک واقعہ اس نے ہمارے لیے بے شمار اصول ہیں. یوشع بن نون جب انبیاء علیہ السلام حق کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کا اس کی قوم نے استقبال کیا. بلکہ اگر غور کریں قرآن میں تو اذیتوں کی انتہا سے نصرتوں کی ابتدا ہوتی ہے. اذیتوں کی انتہا سے نصرت کی ابتدا ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. یہاں اذیت جو ہے وہ انتہائی غایت کے لیے حتیٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. حتیٰ ہوتا ہے انتہائی غایت کے لیے. جب یہ اس راستے کی اذیتوں میں کمال کو پہنچیں گے تب ہماری طرف سے نصرت کی ابتدا ہوگی. اور اس کے لیے لوگ تیار نہیں. وہ دنیا کی کسی لائن کی تکلیف پہ شکایت نہیں کرتے. اگر شکایت کرتے ہیں تو حق کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں پر، حق کے راستے میں آنے والی اذیتوں پر شکایت کرتے ہیں. کیونکہ جو چیز مقصود ہوتی ہے اس راستے کی تکالیف محدود ہوتی ہے. جو راستہ مقصود نہیں ہے اس راستے کی تکالیف محدود نہیں ہوتی ہے. یہ اصولی بات ہے. چنانچہ یوشع بن نون جب دعوت کی اور واضح مقابل آ گیا تو یوشع بن نون نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ساتھ چلنے والی جماعت کے ذکر کو اتنا مجتمع کیا کہ اعلان کر دیا کہ میری جماعت میں ہرگز وہ شخص نہ جائے جس نے حاملہ اونٹیاں خریدی ہیں
بچے ابھی نہیں دیے، وہ میرے ساتھ نہ جائے، ہر چیز میں جائے۔ جس نے مکان کی دیواریں کھڑی کر لی ہے، چھت نہیں ڈالی ہے، وہ میرے ساتھ ہر چیز نہ جائے۔ جس نے نکاح کر لیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، ابھی بیوی گھر نہیں آئی ہے، وہ میرے ساتھ نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری جماعت ایک نبی کے ساتھ، جتنے نبی کے اتباع کرنے والے، اگر یہ پوری جماعت خروج میں، اگر یہ پوری جماعت خروج کے زمانے میں اپنی فطری تقاضوں کے بھی فکر میں ہے، اپنے فطری تقاضوں کے بھی فکر میں ہے، تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تک ان کا اجتماعی ایک فکر نہ ہو۔ میں یہ نکل کر سوچے گا کہ مٹیاں بچے کب دیں گی، یہ نکل کر سوچے گا کہ دیواریں کھڑی کی گر نہ گئی ہوں، یہ نکل کر سوچے گا کہ رخصتی نہیں ہوئی، بیوی کا کیا حال ہوگا، نکاح ہوا ہے، پہلے اعلان کر دیا ہر چیز میرے ساتھ، کوئی ایسا شخص نہ جائے جس کے ساتھ یہ تین، کیونکہ یہ شریعت نے تین فطری تقاضے بتائے، مکان، سواری، بیوی، یہ تینوں تقاضے فطری تقاضے ہیں، فطری تقاضے ہیں۔ ان فطری تقاضوں میں بھی اگر تمہارا ذہن الجھا ہوا ہے تو تم ہمارے ساتھ مدد کے نازل ہونے کا سبب نہیں بن سکتے، لہٰذا ایسے کوئی ہمارے ساتھ نہیں۔ روکنا مقصود نہیں تھا، بلکہ ایک فکر پر جمع کرنا مقصود تھا، میں بات کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب دشمن مقابل آیا تو فکر یہ ہوا کہ نماز کا کیا ہوگا، مقابلہ کرتے ہیں تو نماز قضا ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو ان کے حملے کا ڈر ہے۔ جب یہ دشمن سے مقابلہ، ادھر نماز، ان دونوں مریضوں کو جمع کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ یہ بھی تیرا امر ہے، یہ بھی تیرا امر ہے۔ تو یوشع بن نون نے کہا اللہم احبسها، یہ اللہ سے بولتے ہیں ترنت میں ہارو، اس لیے کہ ہم معمور ہیں تیرے لیے، یہ معمور ہے ہمارے، ہم تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے کام میں لگا ہوا ہے، اس کو یہاں رکھو۔ سورج ٹھہرا اور انتظار کیا، جب ان کو فتح ہو گئی اور فتح ہونے کے بعد اپنے تقاضے فارغ ہو گئے، اس کے بعد وضو کیا، اس کے بعد اطمینان سے نماز ادا کی، اس کے بعد سورج حقیقت میں آیا۔ میں نے ایک مثال کی، ایسی بے شمار مثالیں روایت کی۔ صحابی جیل میں ہیں اور پانی صرف پینے کے لیے ملتا تھا، صحابی کو جیل میں غسل کی حاجت پیش آئی، یہ پریشان نماز کا کیا ہوا؟ یہاں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، جہاں رکاوٹ پیش آتی ہے وہاں ہم اپنے آپ کو عمل کا مکلف سمجھتے ہی نہیں، مکلف نہیں، یہ رکاوٹ۔ حالانکہ رکاوٹ میں اپنے آپ کو عمل کا مکلف یقین کرنا یہ مدد کا آنے کا سبب ہے، اور لوگ یہ کہہ کر جان بچا لیتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے تو انسان کتنے کا مکلف کیا تھا وہ کر سکتا ہو، حالانکہ آیت کا مفہوم یہ نہیں، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جس امر کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے کرنے کی تمہارے اندر وسعت رکھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ نہیں کہ تم کرنا نہ چاہو اس کی تم مکلف نہیں ہو،
بلکہ حکم مطلب یہ ہے کہ جس کا تمہیں مکلف کیا گیا ہے اس کے تمہارے اندر اللہ نے گنجائش رکھی ہے. صحابی اس پر پریشان ہو گئے کہ نماز سے چاہیے. پانی مانگا غسل کے لیے، اس نے کہا نہیں، پانی پینے کا ملے گا صرف، غسل کے لیے پانی نہیں. انہوں نے طے کر لیا کہ میں 2 دن مسلسل پیاسا رہوں گا. 2 دن مسلسل پیاسا رہوں گا، لیکن نماز پر صبر نہیں کر سکتا. 2 دن مسلسل پیاسا رہنا ممکن ہے، نماز پر صبر کرنا ممکن نہیں. چنانچہ اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ پیاسا رہنے پر تیار ہے، نماز چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا جو جیل میں داخل ہو کر صحابی پر برسا اور انہوں نے بادل کے پانی سے غسل کیا. تو قیاس کر رہا ہے کہ ایسی مثالیں بے شمار ہیں صحابہ کرام کی غیبی رسالت کا واقعات. ہر صاحب باپ قائم کیا ہے تعداد غیبیہ. مجھے تو عرض کرنا تھا کہ تعداد غیبیہ کا کے لیے 2 شرطیں تھیں بنیادی: دعوت اور عبادت. اس لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں جتنی ہیں وہ انفرادی دعوت اس کی اصل وجہ ہے. انفرادی دعوت کے بعد اجتماع ہوا ہے. آپ غور کریں، 13 سال کوئی اجتماع نہیں ہے، کوئی غزوہ نہیں. تمام غزوات نبوت کے آخری زمانے میں ہیں اور نبوت کا اکثر وقت وہ صرف اور صرف انفرادی دعوت میں گزرا. عبداللہ بن عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں، ایک فرد کا آپ نے آگے بڑھ کر خود دعوت دی. اس نے سوال کیا کہ آپ کی نبوت اور نبی اور اللہ تعالی کی وحدانیت پر گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس وادی کے کنارے میں درخت کھڑا ہوا ہے، یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ہے. یہ مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ غیبی نصرت ہے وہ انفرادی دعوت کے ساتھ، غیبی نصرت ہے انفرادی دعوت کے ساتھ. درخت وہاں سے چل کر آیا، روایت میں درخت کا خوشہ اتر کر آیا، خوشے نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ بے شک آپ اللہ کے دیہاتی نے اسلام قبول کیا. میں نے عرض کیا تھا کہ غیبی مدد اثر یہ تھی، لیکن ہم اپنی غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ اعمال پر نصرتوں کا وعدہ ہے. ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ اعمال پر نصرت کا وعدہ ہے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ افراد کی مدد غیبی نصرت ہے. امت کے مجموعے کی مدد ہو، امت کے مجموعے کی مدد ہو نصرت ہے. اور نصرت میں بھی ایک مقاصد یہ ہے کہ وقتی ضرورت کا پورا ہو جانا نصرت ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ نصرت کی وہ شکل ہے جو موجود ہے. کھانے میں برکت، غلے میں برکت، باغات میں برکت، تجارت میں برکت، یہ وہ برکات ہیں جو مقصود نہیں ہے. یہ وہ برکات ہیں مقصود نہیں، ورنہ فتح اور نصرت ملک و مال کا حاصل ہونا نہیں ہے. فتح اور نصرت بعض مواقع پر تو مال غنیمت کے حصول کی کوشش میں صحابہ کو آگے بڑھانے نے روکا ہوا ہے کہ تم مال غنیمت کی کوشش میں جماعت کو آگے نہ بڑھانا، کیونکہ مقصود کے ساتھ وہ موعود ہے. اگر موعود کو ہی مقصود بنا لیا تو پھر موعود حاصل نہیں.
چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فتح اور نصرت کا صرف مطلب یہ ہے رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ ہے فتح اور نصرت کا اصل، اور اس کا تعلق وہ دعوت کی عمومیت سے ہے۔ kata yang mulia nusrah ghaibiyah Allah Subhanahu wa taala, sebab utama untuk mendapat nusrah ghaibiyah Allah Subhanahu wa taala میں نے عرض کی ہیں دو چیزیں شروع سے کہ اللہ کی غیبی مدد کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک عرض کر دیا انفرادی دعوت، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اذیتیں انفرادی دعوت میں ہیں وہ اذیت کسی اور راستے میں نہیں۔ اجتماعی کاموں میں کام کرنے والے مطلوب ہوتے ہیں اور انفرادی دعوت میں کام کرنے والے مفروض ہوتے ہیں کہ ان کو دھکا دیا جاتا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دعوت کی محنت میں صرف نبی کے طریقے دعوت میں اذیت ہے، باقی کسی طریقے دعوت میں اذیت نہیں، اور جس طریقے دعوت میں اذیت نہیں ہے اس طریقے دعوت کے ساتھ اللہ کی نصرت بھی نہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں سنو۔ گشت یہ ایک وہ بنیادی سنت ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے لائق کی اذیت نہیں، اور تمرکز ہے۔ فرماتے تھے کہ اس راستے کی اذیتوں سے گزرے بغیر اس راستے کی عزت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو ایک بھی میں نے عرض کیا غیبی نصرت کا پہلا سبب عرض کرنا ہے کہ غیبی مدد کے لیے دوسری شرط، غیبی مدد ساتھ ہو، اس کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ کام کرنے والوں میں اجتماعیت ہو۔ کام کرنے والوں میں اجتماعیت، اگر یہ خیر چاہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کا قول ہے رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جو خیریں، جو ناگواریاں، فرمایا کہ جو ناگواریاں تمہیں آپس کی اجتماعیت میں نظر آ رہی ہیں اور جو نقصانات تمہیں آپس کی اجتماعیت میں نظر آ رہے ہیں اور جو مشکلات تمہیں آپس کی اجتماعیت میں نظر آ رہے ہیں، یہ بہت بہتر ہیں ان تمام خیروں سے اور سہولتوں سے جو تمہیں اختلاف میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ میں نے اس سے پہلے مسعود کا قول اس لیے عرض کیا ہے تاکہ سب سے پہلے اس پر ہم تیار ہوں کہ ہمیں ہر ناگواری کو برداشت کرنا ہے اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے، کیونکہ غیبی نصرت کے لیے اجتماعیت شرط ہے۔ شب قدر جیسی کیا کہنا چاہیے سعادت اور شب قدر جیسا موقع اس امت سے اٹھایا گیا ہے صرف دو آدمیوں کے آپسی نزاع کی وجہ سے، تو پھر امت کیا ہے؟ اجتماعی نزاع سے امت کتنی خیروں سے محروم ہو جائے گی۔ دو افراد کے نزاع سے اگر شب قدر اٹھا لی جائے اور اس کا تعین ختم کر دیا جائے تو امت کے اجتماعی نزاع سے کتنی خیریں اٹھا لی جائیں گی۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ دوسری شرط نصرت کی اور اجتماعیت
اس اجتماعیت کے باقی رہنے کے لیے قرآن نے کچھ احکام دیے. کیا چیز ہے جو اجتماعیت کو توڑتی ہے؟ جو کہیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منافق ایمان والوں کی اجتماعیت کو برداشت نہیں کرتے. یہ نماز پڑھیں، یہ ذکر کریں، یہ تلاوت کریں، یہ سارے اعمال خیر کر لیں، لیکن وہ ان کی اجتماعیت کو برداشت نہیں کر سکتے. یہی کام شیطان کا ہے کہ جو قوت شیطان کی اجتماعیت کو توڑنے میں استعمال ہوتی ہے وہ قوت نماز سے روکنے کو بھی استعمال نہیں ہوتی. جب سے معلوم ہے اگر عمل کرے گا تو فرد کی مدد ہے، اور اگر ان کی اجتماعیت ہے تو پھر یہ امت کی مدد کا اور امت کی نصرت کا سبب ہے. یاد کرنا ہے اس اجتماعیت کو توڑنے کا سب سے بڑا حربہ اور سب سے بڑا سبب جو منافقین کے پاس تھا وہ یہ تھا کہ ایمان والوں کے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے بدگمانیاں پیدا کی. اس لیے قرآن نے سارے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے تمام عالم میں بکھرے ہوئے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ مومن کے ساتھ کے بارے میں بدگمانی سے نہ کرو. اس لیے کہ اکثر بدگمانیاں وہ اس کی بنیاد صرف فساد اور گناہ ہوتا ہے. میں ایک واقعہ کرتا ہوں، اس سے سب سے پہلے معلوم ہو جائے ہمیں سب کو کہ بدگمانی کا فساد کہاں تک پہنچا ہے. بدگمانی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ شیطان دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. اس وسوسے پر آدمی تجسس کرتا ہے کہ دیکھو ایسا ہے یا نہیں. حدیث میں صراحت فرمایا کہ شیطان تمہارے درمیان آ کر ایک بات چھوڑے گا، تم اس بات کو نقل کرو گے دوسروں سے. لوگ مجھے کہ کسی نے کہی ہے، تم کہو گے کہ میں اس کا آدمی کو شکل سے جانتا ہوں، نام سے نہیں جانتا. مل جائے گا تو بتا دوں گا، پتہ نہیں بات. حدیث میں صراحت فرمایا کہ وہ شیطان ہی تھا. ایک بزرگ کی شکل میں ایک بات کہہ گیا ہے اور آپس میں لوگ اس بات کو نقل کرنے میں، اس بات کا تذکرہ کرنے میں مشغول ہو گئے ہیں. وہ تمہیں ملے گا ہی نہیں دوبارہ. وہ تو شیطان تھا جو ایک بزرگ کی شکل میں آ کر تمہارے درمیان ایک بات کہہ گیا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ آپس کی اجتماعیت کو توڑنے والی سب سے بنیادی چیز مومن کے بارے میں بدگمانی. میں دو واقعات کروں گا جس سے ایک تو معلوم ہوگا کہ بدگمانی کا فساد کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. دو واقعات کروں گا. میرا واقعہ بدگمانی پیدا کر کے فساد کرانے کا شیطان کا منافقین کا طریقہ کیا تھا. واقعہ پیش آیا. ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مستلق، ماندار قبیلہ تھا، اور انتہائی مطیع فرما بردار اور خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے. حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا رسول اللہ ہم اپنے بالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہوگا؟ آپ نے زکوٰۃ کا طریقہ یہ بتلایا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے علاقے میں رہو، ہمارا آدمی آئے گا فلاں دن فلاں تاریخ میں تم سے زکوٰۃ کا مال وصول کر لے گا.
چنانچہ جب وہ دن آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں قبیلے کے پاس جاؤ اور ان سے زکوٰۃ کا مال وصول کر دینا. ایک فرد ادھر قبیلے کو معلوم تھا کہ یہ دن آپ کے سائی کے آنے کا ہے, آپ کا آدمی آئے گا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے, یہ دن اس کے آنے کا ہے. انہوں نے اس آنے والے صحابی کے استقبال میں, ان کے اکرام میں بستی سے باہر نکل کر انتظار کیا کہ وہ آئیں گے تو ان کا استقبال کریں گے. بستی سے باہر انہیں لے کے جائیں گے اپنے محلے میں اور زکوٰۃ کا مال ان کے حوالے کریں. ادھر زکوٰۃ کا مال چھانٹ کر رکھ کے رکھا. منافق نے دیکھا یہ زکوٰۃ دینے کا شوق, آپ کے سائی کے استقبال کے لیے یہ اپنے بستی سے باہر کھڑے ہوئے. یہ منافق ان صحابی کو راستے میں ملا, پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاؤں. اس منافق نے یہ کہا آپ کو حالات کا علم ہے, آج کل کیا حالات ہیں, کیا حالات کہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں. منافق نے کہا میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر کھڑا ہو اور پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرے. یہ ایک منافق نے درمیان میں یہ بات ان صحابی سے کہی جو بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے. یہ حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ رسول اللہ میں جا رہا تھا بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے, لیکن راستے میں معلوم ہوا کہ پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے اور پورا قبیلہ میرے قتل پر مجتمع ہے. کیسے کیا کرتا میں واپس آ گیا. اس خبر کا صحابی سے خبر ملی, صحابی سے ایک منافق نے کہا شرع میں کیا کرنا چاہیے. شرع کیا کرنا چاہیے. شرع میں یہ طے ہوا کہ رات کا انتظار کیا جائے اور رات کو ایک دستہ تیار کر کے صحابہ کا فوج کا بھیجا جائے اور اس پورے قبیلے کو قتل کر دیا جائے. یہ فیصلہ آپ اندازہ کریں, پورے قبیلے کو جڑ سے ختم کر دیا جائے, قتل. یہ فیصلہ ہوا. یہ سارا کا سارا فساد صرف ایک منافق کے یہ خبر کرو. ادھر یہ فیصلہ ہوا شرع میں کہ ایک تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں, زکوٰۃ کا انکار کفر ہے, اور دوسرے ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے تھے, لہٰذا ادھر یہ فیصلہ ہوا. ادھر قرآن ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کو خبر لے کر آئے تمہیں چاہیے کہ تحقیق کر لینا. اس کیا مطلب ہے کہ تحقیق کسی مومن کے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ تحقیق کرنا کسی فاسق کی خبر کو ظاہر کرنا ہے تاکہ اس کا فسق لوگوں کو معلوم ہو. فاسق کو فاسق ثابت کرنے کے لیے تبیین کا اور تحقیق کا حکم ہے. مومن کے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے تحقیق کرنا حرام ہے. تجسس تبیین میں فرق یہ ہے.
تبین کا حکم ہے تاکہ فاسق کا فسق ثابت ہو جائے کہ بات ہے آئندہ اس کی خبر کا کوئی یقین نہ کرے. لیکن تجسس حرام ہے. یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ قاضی کے ذمے بھی تجسس کرنا حرام ہے. قاضی کے لیے بھی تجسس کرنا حرام ہے سوائے ان کاموں میں اس کام میں تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے کسی مسلمان کی جان کا یا مال کا یا عزت کا خطرہ ہو. یقین ہو کہ ہاں مال ضائع ہو جائے گا یا قتل ہے یا اس میں تحقیق کی اجازت ہے جہاں مسلمان کی جان مال عزت کا خطرہ ہو. جہاں یہ بات نہیں ہے وہاں قاضی کے لیے بھی تجسس کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے عرض کی ہے ایک مثال کہ اس منافق نے ایک خبر دے کر اس حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دیا جائے. آج کل میں آپ سے کہتا ہوں سب سے کہ کیا نئے کیا پرانے سب اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کہاں سے کیا چیز ملتی ہے اس کو کہاں آگے بڑھانا ہے. میں کہتا ہوں کہ آدمی خود جھوٹ بولے بغیر دوسرے کے جھوٹ کو نقل کر کے اپنے آپ کو جھوٹوں میں اپنے آپ کو شامل کرے. جھوٹی خبر کو آگے بڑھانے حدیث یہ ہے کہ ایک آدمی کے بذات خود جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جھوٹ بات کو نقل کرے. میں نے عرض کیا کہ بدگمانیاں اگر قریب آ کر نہیں دیکھو گے کسی کو تو یہ بدگمانیاں بڑے بڑے کام کرا دیتی ہیں. عبداللہ ابن مبارک خراسانی رحمۃ اللہ علیہ امام اوزاعی کے پاس آئے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی عبداللہ مبارک کہ وہ خراسانی بھائی مسئلے کی نصیحت کرتا کہ یہاں ایک بدعتی آیا ہوا ہے جو نئی نئی بدعتیں چلا رہا ہے نئی نئی باتیں کر رہا ہے اور تم اس سے نہ ملنا نہ اس کے پاس جانا اور اس سے بچ کر رہنا جو تمہیں ڈرا رہا ہوں. ٹھیک ہو نام تو بتائیں کہ اس کا نام ابو حنیفہ کہتے ہیں. ابو حنیفہ کہتے ہیں. سمجھ گئے کہ غلط فہمی کا شکار ہے. قریب سے جا کر دیکھا نہیں ہے. مبارک گئے اور 3 دن تک امام اوزاعی سے ملے نہیں. 3 دن تک امام اوزاعی 3 دن تک عبداللہ مبارک نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مسائل جو خاص مسائل تھے دقیق مسائل وہ سب جمع کیے. کافی 3 دن میں ایک موٹی کافی تیار کی مسائل اور امام ابو حنیفہ کے استنباطات فقہی مسائل اور جگہ جگہ بعض مسائل میں لکھا جو اہم مسائل تھے کہ نعمان یہ کہتا ہے نعمان یہ کہتا ہے نعمان یہ کہتا ہے. 3 دن کے بعد آئے واپس. کافی آدمی امام اوزاعی نے پوچھا کہ عبداللہ یہ کافی کیسی یہ کچھ فقہی مسائل ہیں ذرا ہمیں بھی دکھا پڑھے. فجر کی نماز کے بعد کافی لے کر بیٹھے ظہر تک پڑھی. ظہر کی نماز پڑھائی ظہر بعد کافی لے کر بیٹھے عصر تک پڑھی. صبح سے شام تک پوری کافی پڑھ کر پوچھنے لگے آخر یہ کون یہ کس کے مسائل ہیں. آپ کیا خیال ہے کہ یہ تو بڑی گہری باتیں ہیں اور بڑے گہرے مسائل ہیں اور یہ آدمی تو علم میں بڑا گہرا ہے اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس آدمی کے پاس جا کر رہو اس کی صحبت میں رہو اور اس سے علم حاصل کرو. اس کا علم بہت گہرا ہے. میں پوچھا کہ یہ جو جگہ جگہ لکھا ہوا ہے نعمانی کہتا ہے نعمانی کہتے ہیں نعمان کو اللہ برک نے فرمایا امام اوزاعی سے کہ یہ نعمان وہ امام ابو حنیفہ ہیں جن کے پاس جانے سے آپ نے مجھے ڈرایا ہے جن کو آپ نے بدعتی کہا ہے.
غلط فہمی میں شکار وہ ہوتے ہیں جو دور رہ کر سنی ہوئی باتوں پر قلعے تعمیر کر لیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ بدگمانیاں شیطان کا کام ہی یہی ہے، ایمان والوں کی طرف سے بدگمانی پیدا کرنا. کیونکہ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ اکبر. کیا علاج کیا ہے؟ کیونکہ اس کا علاج یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کسی مسلمان کے بارے میں کوئی شکایت یا اس کے کسی عیب کا تمہارے سامنے تذکرہ ہو تو تم سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ، میرا گمان اس مومن کے بارے میں اچھا ہے، تو اس کی تمام شکایتوں کو میرے گمان کے مطابق اور اس کی تمام غلطیوں کو میرے گمان کے مطابق تو غلط ثابت کر دیں، صحیح نہ ہونے دیں. یہ خلفاء راشدین کا معمول تھا جو کہ کیا تھا. ایک گورنر کی شکایت فرض کی گئی، سعید بن عامر بن حدیث سماحی غالب، کہ جی ہم آپ سے اپنے آگے گورنر کی شکایت کرنے کے لیے آئے. جن شکایتیں تھیں عوام دور سے، وہ شکایتیں کر دی انہوں نے حکومت سے. گورنمنٹ نے شکایتیں سننے کے بعد ان کے بارے میں اچھا گمان کیا اور یہ دعا کی اللہ سے، اے اللہ، میں تو اپنے فلاں ساتھی کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، اس کی جتنی شکایتیں مجھ سے کی گئی ہیں تو ان سب کو غلط ثابت کر دے اور ان ساری شکایتوں کو اس کی صفات میں منتقل کر دے. یہ کی دعا تھی کہ جو شکایتیں کی گئی تھی وہ شکایتیں ان کے اندر اتنی اعلیٰ صفات انہوں نے بیان کیا تو بیان واقعہ مشہور واقعہ ہے صاحب نے جمع کیا ہے. تو حضرت کی دعا پر جو شکایتیں کی گئی تھی، شکایت کرنے والے شرمندہ ہوئے اور وہ ساری شکایتیں ان کی وہ اعلیٰ صفات ملی جو کسی اور کے اندر پائی نہیں جاتی. میں نے عرض کیا کہ پہلا حکم یہ ہے، سارے ایمان والوں کا اللہ مخالفت کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کے بارے میں بدگمانی سے ہم تو مخبر کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں. ہمارا مرض ہے اندر، یہ ہمارا مرض ہے اندر کا کہ ہم مخبر کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں. اور سنت یہ ہے کہ معترف کے اعتراف کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی زنا کا اعتراف کرے اور آپ اس کی زنا کا انکار کریں. آپ ذرا بول، کہاں مخبر کہاں معترف؟ خود زنا کرنے والا اعتراف کر رہا ہے اور آپ اس کے زنا کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں تم نے زنا نہیں کیا. ہم مخبر کی خبر کا یقین کرتے ہیں اور آپ معترف کے اعتراف کو رد کر رہے ہیں کہ نہیں تم نے زنا نہیں کیا. یہ آج کرنا تھا کہ غیبی مددوں کے آنے کے لیے دوسری بنیادی چیز وہ کام کرنے والوں کی آپس کی اجتماعیت. اس اجتماعیت کو وہ بدگمانیاں ختم کرتی ہیں جو شیاطین کے پیدا کرنے سے ہوتی ہیں اور آدمی اس پر بڑے بڑے اقدامات کرتے ہیں. Allah Subhanahu wa Ta'ala orang kita tadi saya sedang beritahu kepada tuan-tuan tentang dua asbab untuk mendapat nusrah ghaibi. میں نے عرض کیا کہ اس سارے آج کے مذاکرے کی دو ہی چیزیں میرے ذہن میں، ایک انہی کی سب ضرورت ہے، ایک انفرادی دعوت، ایک آپس کی اجتماعی.
آپس کی اجتماعیت کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنا مزاج نبوت بناؤ. محنت بے شک ہو رہی ہے، مزاج کو نہیں. اس لیے اصولی بات ہے یہ کہ کار نبوت کے لیے مزاج نبوت شرط ہے. میرے آپ کے مزاج سے نبوت کا کام نہیں ہو. کار نبوت کے لیے مزاج نبوت شرط ہے. اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عملے کے آپ کے ساتھ مجتمع رہنے کے لیے 4 کاموں کا حکم دیا ہے. پہلا حکم کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم ہو کر رہیے. کیا مطلب نرمی؟ نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی حق کے بارے میں مداحن ہو جائے کہ بھائی نرمی سے کام کرو نہ ہو رہا ہے. مداحنت کہتے ہیں اس کو، رحمت نہیں کہتے. اس کو کہتے ہیں اس لیے مداحن نہ بنو. حق کے بارے میں نرم پڑ جانا مداحنت ہے. اور مومن کے بارے میں نرم پڑ جانا، کہ مومن کے حق میں نرم پڑ جانا، یہ کہتے ہیں کہ یہ صفت تو مطلوب ہے. یہ اخلاق کا بلند تر مقام ہے کہ آج مومن کے لیے نرم پڑ جائے. لیکن حق میں نرم پڑ جانا یہ مداحنت ہے. فلا علین لغیر الحق تسألہ حتی یلین لقرص المابلغ الحجر. اگر آپ سے نہ حق مطالبہ کیا جائے کہ بھئی ہاں بات تو یہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں نہیں کرنا، یہ بات تو یہ ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ کرنا نہیں. بات تو آپ کے حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو مت کریں. تو عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں ولا علین لغیر الحق اسألہ حتی یلین لقرص المابلغ الحجر، کہ میں ناحق مطالبے پر اس طرح نرم نہیں پڑوں گا یہاں تک کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ جائے. چبانے والے کی داڑھ میں، دانت میں پتھر نرم پڑ جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن ابن زبیر حق کے بارے میں نرم پڑ جائیے. ولا علیم لغیر الحق حتی یلین لقرص المابلغ الحجر. حق کے بارے میں مداحنت نہیں. اس لیے مجھے بات کرنی ہے، ایک بات بہت اہم کہ صحابہ کی اجتماعیت صرف یہ نہیں تھی کہ بھائی ساتھ کھا رہے ہیں، ساتھ سو رہے ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے کی غم میں شریک ہے، ایک دوسرے خوشی میں شریک ہے. اب تو سمجھتے ہیں اجتماعیت کا نام ہے. میں کہتا ہوں یہ اجتماعیت کا وہ معیار نہیں ہے، اور یہ اجتماعیت کی وہ قربانی نہیں ہے جو قربانی صحابہ کرام کے درمیان وحدت کلمہ کی قربانی ہے اور وحدت کلمہ کی اجتماعیت. اس بات بہت توجہ چاہتے ہیں. صحابہ کی قربانی، اصل قربانی مال کا خرچ کرنا نہیں ہے. سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے جو مال خرچ کیا ہے اور جو مہاجرین کو ٹھکانہ دیا ہے، اور صحابہ کرام نے جو مہاجرین کو اپنے کاروبار، اپنے زمیندارے، اپنے باغات اور اپنی آمدنی میں شریک کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کی اصل قربانی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ بات سمجھے چاہیے. کیا قربانی ہے صاحب؟ ان کی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آپس کی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے متعلقین، اپنے معاملات
تجارتی معاملات جن سے تھے ان سب سے دشمنی مول لی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کو چلانے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، یہاں تک کہ صحابہ کی اجتماعیت یہ تھی کہ باطل کو کہیں سے داخلے کا راستہ نہیں ملتا۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ مکے کے قریش نے صلح کی مدت میں توسیع کرانے کے لیے حضرت ابو سفیان ان کو متکلم بنا کر بھیجا مدینہ منورہ کہ جاؤ جا کر بات کرو کہ صلح کی مدت میں توسیع کریں۔ ایک چیز طے ہو گئی مشورے سے، اس کے خلاف طالبہ یہ انہوں نے مشرکین نے عہد توڑا اور پھر اپنی عہد میں توسیع کر لیے مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کہ دیکھو ابو سفیان آ رہے ہیں اور وہ صلح کی مدت میں توسیع کا مطالبہ لے کر آ رہے ہیں قریش کی طرف، ان کے وکیل بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، ان کے متکلم بنا کر بھیجے جا رہے ہیں۔ صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں ابو سفیان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا ہے کہ جس سے وہ اپنے مطالبے میں تو مایوس ہو کر جائے اور تمہارے اخلاق سے راضی ہو کر جائے۔ تمہیں ابو سفیان کو مایوس بھی کرنا ہے، راضی بھی کرنا ہے۔ آپ سوچیے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آئے مطالبہ لے کے آپ کو وہی سوال ہے، ابو سفیان کو مایوس بھی کرنا ہے، راضی بھی کرنا ہے۔ وہ آئے خیال ہوا کہ ابو بکر ان کے مشیر خاص ہیں، وزیر خاص ہیں، ان کے مشورے کے بغیر ان کام کرتے نہیں ہیں، پہلے ان کے ذہن سازی کی جائے۔ آپ سے کہہ رہا ہوں صحابہ کی جو قربانی ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اپنے متعلقین کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں، اس کی مثالیں دوں۔ یہ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں۔ پہنچے ابو سفیان جا کے بات کی کہ ہم یہ مطالبہ لے کر آئے ہیں کہ آپ صلح کی مدت میں توسیع کریں، ہمارا آپ کے درمیان جو صلح کا معاہدہ ہے اس کی مدت بڑھا دیں۔ تو بکر نے فرمایا کہ نہیں جی، ہمارے یہاں تو مشورہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی پابند ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، ہم اس بارے میں خیال ہے کہ عمر سے بات کی جائے کہ عمر کوئی بات رکھے گا مشورے میں تو مانی جائے گی، سنی جائے گی، اس سے بات کرتے ہیں۔ ان کے پاس گئے تو کیا جائے گا عمر سے بات کہ ہم یہ درخواست لائے ہیں کہ صلح کی مدت میں توسیع ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کوئی نیا معاہدہ کر رہا تھا اس کو بھی توڑے اور اللہ پرانے معاہدے کو بھی ختم کرے، ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں، فیصلہ اللہ کا اللہ کا۔ یاد آیا کہ اپنی بیٹی میں حبیبہ، میری اپنی بیٹی میں حبیبہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے گھر میں ہے، اس کو جا کے مجھ سے کیوں بات کی جائے؟ یہ عورتیں عام طور سے کمزور دل ہوتا ہے، یہ کہا جائے کہ عقل میں مردوں سے پیچھے ہیں اور گھر کے ذریعے سے بات پہنچے گی تو آپ اس کی بات مان لیجیے۔ آپ حبیبہ کے پاس بات پوچھا بیٹی کے پاس، ایسے گھر میں داخل ہوئے، پوچھا معاملے کیسے آگے ہوا، کیا بات ہے؟ یہ کہ وہاں رشتہ ایمان کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ بھائی، باپ، بیٹے، ماں، اولاد، ان سب سے بڑھ کر رشتہ ایمان کا ہے۔
وہ کسی تعلق کو ایمان کے تعلق پر ترجیح نہیں دیتے. چنانچہ آپ یہ اسی گھر میں داخل ہوئے، بیٹھنے لگے چارپائی پر. میں نے کہا ٹھہر جا، نجیس ہے ناپاک ہے، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، آپ کے اس میں بڑی آتی ہے، ٹھہر جا بیٹھے کھڑا رہے. حبیبہ نے بیٹی نے بستر موڑا تو بستر لپیٹ کر کہا کہ آپ بیٹھ سکتا ہے چارپائی پر. پتہ کیا بات ہے، کیسا تم ذرا بات کرو، اسلام کے مطمئن تو سیکھا. بیٹی نے کہا ہم بات کریں اور اللہ کے نبی کے فیصلے کے خلاف ہم رائے دیں. ادھر قریش کا یہ بڑی عزت کہ نہ تو سلا لے کر آیا اطمینان سے رہتے، نہ جنگ لے کر آیا کہ تیاری کرتے. ایک بات عرض کی ہے کہ اجتماعیت کی قوت وہ کام کرنے والوں کی وحدت کلمہ میں ہے. ورنہ میں اللہ کے قسم اٹھا کر کہتا ہوں جہاں بات تمہارے درمیان داخل ہوگا وہ تمہارے اپنے ذریعے سے داخل ہوگا. جہاں بات داخل ہوگا وہ تمہارے اپنے ذریعے سے داخل ہوگا، ورنہ کوئی بات کا مجال نہیں ہے کہ وہ ہم کی سفر میں داخل ہوگا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں اتنے سخت ہے کہ اسلام کے قلعے میں جو درار اور سلمہ حضرت عمر کی وفات سے پڑی ہے وہ کسی سے درار پڑی اسلام کے قلعے میں حضرت عمر کی وفات سے وہ کسی اور سے یہ کوئی سامنے بڑے سخت ہے کہ خیال اجتماعیت یہ نہیں یہاں مجمع ہو گیا وہاں مجمع ہو گیا مجمع ہو گیا. اصل اجتماعیت وحدت کلمہ ہے جو بات کو مایوس کرے. یہ ہماری بات ہے. میں نے ایک مثال رکھی بلکہ عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابا جان کئی موقع ایسے آئے کہ آپ میدان میں میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. باپ کو کیا کرتا؟ اس وقت نے فرمایا بیٹے اگر تمہیں تلوار کے نیچے آ جائے تو میں تمہیں نہ چھوڑ. یہ باپ بیٹے کے درمیان بات ہو رہی ہے. باپ بیٹے کے درمیان کہ تم نے تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا مگر میں تمہیں اولاد سمجھ کر نہ چھوڑ. میں نے عرض کیا عزیز دوستوں بات سے آگے اصلیت نبی کا حکم ہے کہ آپ ساتھیوں کے لیے نرم ہو کر رہے. اس کو اللہ نے قرآن میں رحمت فرمایا ہے. اس لیے اب یاد کرنا چاہیے کہ نرم رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج حق کے بارے میں ظاہر ہو جائے. حق کے بارے میں کون سا لیکن مومن کے بارے میں کہ مومن کے بارے میں تو ہمارے ذمہ دو کام ہیں. ایک اس کے لیے نرم ہو جائیے اور دوسرا حکم یہ ہے کہ مومن کی غلطی کی اچھی تعریف کیجیے تاکہ آپ کا ماحول ستھرا رہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے کا معاملہ تھا کہ وہ غلطیاں کرنے والوں کی غلطی کی اچھی سے اچھی تعبیر کرتے تھے. غلطی کرنے والے کی اچھی تعبیر. اس لیے ہمارے یہاں بے اصولی پر مواخذہ نہیں ہے. بے اصولی کرنے والوں کے سامنے اصول کا مذاکرہ ہے اور گناہ کرنے والے کے گناہ کی اچھی تعبیر ہے. مومن کے عیب کو چھپاؤ جہاں تک ہو سکے. مومن کے عیب کو چھپاؤ جہاں تک ہو سکے.
یہ خلفاء راشدین کا معمول رہا ہے کہ وہ مومن کے فعل کی ایسی تعبیر کیا کرتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. مجمع میں ایک شخص کا وضو ٹوٹا, دریا خالی. اس وجہ پر ڈاکواری ہوئی. ایک بات ہے کہ مجمع میں بیٹھ کر یہ ایسا عمل کرنا ہے جس سے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہو, فرشتوں کو بھی تکلیف ہو. حضرت نے غصے میں فرمایا کہ جس نے یہ حرکت کی ہے میں اس کو پسند دے کر کہتا ہوں کھڑا ہو جائے. کیا ابھی آدمی اٹھا نہیں تھا اپنی جگہ سے, عمر کا حکم تھا چاہیے تھا, ابھی وہ اٹھا نہیں تھا. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت کے برابر بیٹھے تھے. انہوں نے کہا امین یہ تو مناسب معلوم نہیں ہوتا, یہ ایک آدمی مجھ سے رجوع کر کے آئے. بہتر یہ ہے کہ اس مسلمان کو اگر آپ نے کھڑا کیا وضو کرانے کے لیے تو اس کے وضو توڑنے کا عیب سب کے سامنے آئے گا اور لوگوں کو اس پر ہنسنے کا موقع ملے گا. لہذا آپ حکم دیجئے کہ سارا مجمع وضو کر لے تاکہ آپ کی قسم پوری ہو جائے اور یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ غلطی کس نے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ سب وضو کرو. پورا مجمع اٹھا وضو کرنے کے لیے گیا. یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ غلطی کس سے ہوئی. ایک مسلمان کے ایسے عیب کو چھپانے کے لیے جو ایک مسلمان کی اتنی ضرورت ہے, پیشاب پخانے کی طرح ریا کے خالی رہنے کی ضرورت ہے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا حضرت جریر نے. حضرت عمر نے فرمایا کہ تم زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے سمجھدار عقلمند تھے اور زمانہ اسلام میں تم اچھے مشیر. ایسا مشورہ دیا ایک مسلمان کے عیب کو چھپانے کے لیے تم نے ایسا مشورہ دیا. حضرت عمر نے سب سے وضو کروایا تاکہ معلوم نہ ہو سکے کہ غلطی کس کی. میں نے عرض کیا کہ ساتھی سے غلطیاں ہوں گی, کوئی فرشتے نہیں. حکم کیا ہے؟ یہ حکم یہ ہے کہ مسلمان کے فعل کی تعبیر اور مسلمان کے عیب کو جہاں تک ممکن ہے چھپاؤ. یہاں تک ہوا کہ ایک لڑکی سے زنا ہوا اور اس کا دوبارہ بند اس کی وکالت ظاہر ہو گئی. پھر ایک مدت کے بعد کہیں سے اس رشتے اس کی شادی کا پیام آیا تو والدے کو خیال ہوا کہ عمر سے جا کر مشورہ کرنا چاہیے کہ بچی کا کیا کریں. آیا لڑکے والوں کو لڑکی کا عیب بتا دیا جائے. عیب ہے جنہوں سے ہو چکا ہے. تو ایک معاملہ ہو رہا ہے, اب ہو رہا ہے لڑکی کا, وہ شادی کرے یا نہ کرے ہمیں بتا دینا چاہیے. خیال آیا نہیں پہلے حضرت سے مشورہ کریں. مشورہ کیا مومنین آپ بتائیے ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا ایک زمانے میں, آج کہیں سے اس کی شادی کا پیام آیا ہے, کیا ہم بتا دیں لڑکے والوں کو لڑکی میں عیب ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر تم نے اس لڑکی کا عیب کسی کے سامنے بیان کیا یا لڑکے والوں کو تم نے بتایا تو میں تم دونوں ماں باپ کو وہ سزا دوں گا جو سزا میں نے کسی کو کسی ملک میں دی نہیں. فرمایا جاؤ اس کی شادی کرو اور ایسے شادی کرو جیسے پاک دامن اور عفیفہ لڑکی کی شادی کی جاتی ہے جس سے کبھی کوئی اس طرح کا منافع نہیں. اور اگر تم نے کسی کو خبر کی تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو سارے ملکوں کے لیے عبرت ہو جائے. یہ مزاج بنایا گیا تھا اس امت کی اجتماعیت اور پاکیزگی کی. اللہ مجھے معاف فرمائے. اب مسلمان کی قوت اور مسلمان کا تجسس, مسلمان کے عیب کی تلاش کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں قوت استعمال ہوتی. مسلمان کے فعل کی, مسلمان کی گناہ کی تعبیر کا زمانہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
ایک شخص نے خود چوری کا اعتراف کیا، کیا میں نے چوری کی، کیا چلایا؟ فرمایا علی نے اونٹ سارے ایک سے ہوتے ہیں، تم نے کسی کا اپنا سمجھ کے کھولا ہوگا، اونٹ کسی اور کا نکلا، لوگوں تمہیں چور کہہ دیا کہ نہیں جی میں نے چوری کی۔ اعتراف کرنے والے چور کے ساتھ حضرت علی کا معاملہ یہ ہوا کہ جب اعتراف اس نے کر لیا اور جلاد بھی آ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، کہہ کر گئے کچھ نہ کرنا جب تک میں واپس نہ آؤں۔ واپس آئے کچھ دیر کے بعد پوچھا چور سے کیسے آنا ہوا، کیا بات ہے، تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، حضرت نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کہا ابھی آپ نے کیا کیا؟ چور کو چھوڑ دیا آپ نے؟ کرنے کیا بات ہے، اس کے اقرار پر میں نے اس کو پکڑا تھا، اس کے انکار پر چھوڑ دیا، کیا بات؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کام کرنے والوں کو بڑے دل کی ضرورت ہے اس کام کو کرنے کی۔ اگر مومن کے فعل کی قابل نہیں ہے تو امت میں اجتماعیت ممکن ہے۔ Kemudian tadi surat dalam kita tertinggal tadi tentang menyebarkan berita yang میں عرض کر رہا ہوں کہ اجتماعیت کے اسباب خاموں، کیونکہ اجتماعیت ہی اللہ کی مدد کا واحد سبب ہے۔ آپ صاحب کا محفوظ ہے، مانا صاحب کا محفوظ ہے، تمہاری نمازیں، تمہارا ذکر، تمہاری تلاوت، تمہاری دعائیں اور تمہاری عبادتیں عرش کو پہنچ جائیں، اللہ کا مقبول ہو جائے، لیکن اگر آپس میں اجتماعیت نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں آئے۔ یہ سبب ہے نماز۔ اسی طرح لکھا تمہارا ذکر و تلاوت، تمہاری عبادت، تمہارے مجاہدے، تمہاری ریاضتیں آسمان تک پہنچ جائیں، عرش کو پہنچ جائیں، اللہ کا قبول بھی ہو جائے، لیکن آپس کی اجتماعیت نہیں تو اللہ کی مدد نہیں آئے۔ آپس میں اجتماعیت ہے تو اللہ رب العزت باوجود کوتاہیوں کے اور باوجود غلطیوں کے اور باوجود بے وصولیوں کے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے۔ اس اجتماعیت کا ایک بنیادی سبب اور غیبی نصرتوں کے نازل ہونے کا ایک بنیادی سبب مشورہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر نماز سے بڑھ کر اللہ کے خزانوں سے استفادے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ مشورے سے بڑھ کر اللہ کی غیبی مددوں کے نازل ہونے کا بھی اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں مشورے کو، نماز کو ساتھ بیان کیا ہے۔ نماز اور مشورہ دونوں ساتھ بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ، جہاد، روزہ، حج، اس کا کوئی ذکر نہیں، صرف دو فریضے ایسے جمع کیے گئے ہیں قرآن میں، الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامروا بالشورى بینہم، یا میرے پر ایمان والوں ہے، اب میرے پر ایمان لانے والوں کی دو صفتیں خاص ہیں، ایک سے نماز قائم کرتے ہیں اور دوسرے یہ اپنے امور باہم مشورہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے والا ہم نے کسی کو پایا نہیں، صحابہ فرماتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول کو مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ مشورہ کرتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بڑی بڑی غیبی نصرتیں، آپ خندق میں جا کے کیا کھانا دیکھ لو، سارے مدینہ کھانا کھایا، تمام صحابہ نے کھایا، کھانا بچ گیا، حضرت جابر کو ان کا بکرا واپس کیا گیا۔ یہ ساری برکتیں صرف اس کی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خندق میں اتر سکتا ہوں، اور ساری برکتیں اس کی ہیں کہ چٹان آ گئی تو صحابہ نے اجتماعی طور پر آ کر آپ سے پوچھا کہنے کیا کریں۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو تم اس کو اجتماعی طور پر لے کر آؤ اللہ کے رسول کی،
ردوہ جمع کر دیا لگا، جمع کے صیغے کے ساتھ حکم ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں مشورے کا پہلا اصول ہے کہ کسی ملک کسی علاقے میں کوئی بات پیش آئے تو امیر کے پاس تنہا جا کر امر پیش نہ کیا جائے۔ قرآن کا حکم ہے ردوہ، کہ آپ اس کو اجتماعی طور پر لا کر پیش کریں۔ یہ مشورے کا پہلا مشورے کا حکم ہے۔ جس طرح نماز اجتماعی ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس طرح قرآن کہتا ہے کہ مشورہ بھی اجتماعی ہے، کہ آپ اجتماعی طور پر مسئلے میں لے کر آئیں۔ اس طرح بہت سی مثالیں ہیں، جہاں مشورہ انفرادی ہوا وہاں اختلاف ہوا، جہاں مشورہ اجتماعی ہوا وہاں میری مدد اور اللہ کی غیبی نصرتیں آئی۔ تو مشورے کا یہ سب سے بنیادی اصول ہے کہ مشورے کو نماز کی اس طرح اجتماعی بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورا مشورہ نماز کی صفت پر ہے۔ اگر میں کہتا ہوں لاکھ آدمی بھی اگر امام کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ان کی انفرادی نماز ہے، اجتماعی نماز نہیں۔ اور اگر ایک امام ایک مقتدی ہے، صرف دو فرد ہیں، تو یہ اس کو جماعت کہا جاتا ہے، اس کو انفرادی نماز کہا جاتا ہے۔ اگر ایک امام ایک مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں تو حکم یہ ہے کہ مقتدی اور آ جائیں تو ان کو چاہیے کہ اس ایک مقتدی کو پیچھے کھینچ لیں اور اس کے ساتھ صف بنا لیں، الگ نماز قائم نہ کریں۔ کسی مسجد میں جماعت کی دوسری نماز کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ مسجد ایک نماز، اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے تو آپ مسجد کے حصے سے باہر نماز پڑھیں، مسجد میں نہیں۔ مسجد میں ایک نماز ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایک نماز پر سب کو جمع کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ آئے آپ پڑھ لیں، ہم آئے ہم پڑھ لیں۔ ایک مسجد میں جو دو اجتماعی نمازیں نہیں جماعت کی، ایک مسجد میں دو مشورے نہیں۔ آپ کا مشورہ ہمارا مشورہ ہے، ایک مشورہ اور ایک جماعت، سب مقتدی ایک امام، سارا مشورہ نماز سے وقت کرے۔ آپ ایک لفظ پر آپ غور کر لیجئے، سارا مشورہ نماز سے وقت کرے۔ امام کو لقمہ دینا، امیر کو رائے دینا برابر ہے۔ سوچ سمجھ کر مشورہ، سوچ سمجھ کر رائے دو، سوچ سمجھ کر لقمہ دو۔ امام کو لقمہ دینا ہے، نماز میں پہلے شریک ہو۔ آپ نماز کے بعد امام کو لقمہ دیں گے، آپ کو لقمہ مفسد صلاۃ ہوگا اگر امام آپ کو لقمہ کو قبول کرے۔ صحیح بات ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ آپ نماز میں شریک ہوئیے، پھر آپ لقمہ دیجیے تو آپ کا صحیح لقمہ بھی لیا جائے گا۔ اور اگر آپ نماز سے باہر سے لقمہ دے رہے ہیں، آپ کا صحیح لقمہ امام نہیں لے گا، کیونکہ آپ کا لقمہ امام کا لینا مفسد صلاۃ، نماز خراب۔ آپ شریک ہوئیے گا۔ اور کہ آپ نے مشورہ رائے دے دی، آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ ذمہ داری امام کی، امام صاحب نے اتنی وسعت شریعت نے رکھی ہے اطاعت میں کہ جب تک تمہارا امیر تمہیں کھلے کفر کا حکم نہ کرے اور تمہیں نماز پڑھنے کا حکم نہ کرے، اس وقت تک تمہارے ذمہ سننا اور ماننا ہے، تاکہ اجتماعی باقی رہے۔ کھلے کفر کا حکم کرے تمہیں امیر اور نماز چھوڑنے کا حکم کرے تو تمہارے لیے اطاعت نہیں۔ اس سے پہلے کی تمام چیزوں میں تمہیں چاہیے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ ایسے میں آج کر رہا تھا کہ مشورہ اس مشورے کو ہم نے مسجد کے مشورے کو صرف کام کرنے والوں کے درمیان محدود کیا۔
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے میں اتنی وسعت ہے کہ منافقین آپ کے مشورے میں ہوا کرے. ہمارا مشورہ ہر مومن سے ہے، کیونکہ مشورے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں دین کے مٹنے کا غم اور فکر پیدا کرنا، یہ ہمارے مشورے کا مقصد ہے. یہ ہمارا مشورہ ہر مسلی سے، ہر مومن سے، کیونکہ مشورے کا مقصد یہ ہے کہ 100% دین 100% امت کے اندر کیسے زندہ ہو. یہ ہمارے مشورے کا موضوع ہے. بیان کون کرے، تقریر کون کرے، ہدایات کون دے، روانگی کون کرے، یہ جماعت کو لے کے جائے، وہ جماعت کو لے کر جائے، جماعت کہاں جائے، کس ملک میں کام کرے. یہ میں کہتا ہوں مشورے کا یہ وہ حصہ ہے جو مشورے کے وقتی اجزاء ہیں. اور یہ انتظامی چیزیں ہم مشورے کی، یہ کام نہیں، یہ کام کا مشورہ نہیں، یہ کام کا مشورہ نہیں، یہ انتظام کا مشورہ ہے. جس کو آپ مشورہ سمجھ کر لڑ رہے ہیں یہ انتظام کا مشورہ. کام کا مشورہ اس سے بالکل الگ ہے. 100% دین 100% مدے کیسے زندہ ہو، ہمارے محلے میں 100% نمازی کیسے زندہ ہو، ہمارا پوری آبادی نماز پر کیسے مجتمع ہو، یہ ہمارے مشورہ کا موضوع ہے. کہ انتظامی مشورہ ایک فرد سے نہیں کیا گیا، لیکن کام کا مشورہ اجتماعی کیا گیا. میں عرض کرتا ہوں یہ جہاں مشورہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے دی، اور جب فیصلہ کر لیا تو صحابہ کرام آپ کے فیصلے پر مجتمع ہو. بہت کا موقع تھا. میں ایک واقعہ عرض کروں گا، اس واقعے میں اپنی بات پوری کرنا چاہوں گا. ایک واقعہ ہے، اگر کام کرنے والے اس واقعے کو یاد کر لیں اور اسے پیش آنے والے خود پر غور کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امت کی اجتماعیت کے لیے یہ ایک واقعہ کا فتح بھی اس میں، ہزیمت بھی اس میں، اجتماعیت کا فائدہ بھی اس میں، اختلاف کا نقصان بھی اس میں. تو موقع آیا احد. آپ سن رہے کیا صاحب کہ مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلہ کرنا ہے یا باہر نکلنا. بعض کی رائے کہ نہیں، مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنا. بعض کی رائے کہ نہیں، باہر نکل کے مقابلہ کرنا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی سلول سے بھی رائے دی. بنی کیا سردار منافقین کا بات کیا رہا، کیونکہ مشورے میں ساتھیوں کی رائے نکلوا دو. کاٹا یہ کاٹا ہے، اگر یہ مشورے میں نہیں نکلے گا تو یہ مشورے سے باہر نکلے گا. یہ کہتے ہیں کہ رائے دینے کی جگہ مشورہ ہے، اس طرح امام کو لقمہ دینے کی جگہ نماز ہے. آپ اگر نماز کے باہر جا کر کے امام سے بلا غلطی آپ نے کی ہے کہ تم تو اصول بتا دینا. لوگ اگر مشورے میں رائے اپنی دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ غیبت سے بچ جائے گا، ورنہ یہ غیبت کرتے ہیں مشورے سے باہر نکل کر. یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے. مشورے میں رائے آپ نے رائے لی تو عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، رائے لیکن ساری رائے کو جمع کرنے کے لیے فیصلہ ہے. اذا عزمتم فتوکلوا علی اللہ نے فرمایا، اذا عزمت فتوکل. آپ فیصلہ کر لیں کسی بات کا
تو آپ اللہ کے بھروسے پر قدم چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر نکلے اور آپ کے عمل نے فیصلہ کر دیا کہ باہر نکلے۔ عبداللہ بن قیم سلول منافق نے سرکار نے کہا کہ ہماری رائے پر عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر آپ ہماری بات مانیں گے ہم آپ کے ساتھ دیں گے، اگر ہماری بات آپ نہیں مانیں گے ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ کہ مشورے میں اپنی رائے پر اصرار ہوگا، جہاں اصرار ہوگا وہاں اختلاف ہوگا، جہاں اصرار ہوگا وہاں اختلاف ہوگا۔ ہماری رائے پر آپ عمل کریں، اگر رائے پر عمل کریں گے ہم آپ کے ساتھ دیں گے، اگر ہماری رائے پر عمل نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، اور یہ بھی کہا کہ جو ہماری رائے کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ 700 صحابہ آپ کے ساتھ نکلے بہت میں، مشرکین کا 3000 تھے اور صحابہ کی تعداد 1000 ہے۔ 1000 میں سے 300 کم ہوئے عبداللہ بن ابی کے ساتھ۔ یہ قصہ ہے جی ہم آپ کے ساتھ، اور ایسا ماحول بن گیا کہ لوگ تذبذب میں پڑ گئے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ سب سنا ہے۔ تذبذب کا شکار ہو گئے لوگ کہ ہم ان کے ساتھ قرآن میں ہے اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا، یہ 2 جماعتیں ایمان والے کی ایسی تھی جو پھسلنے کو تھی، لیکن اللہ ولیہما، کہ اللہ تعالی ان کا والی تھا، کہ اللہ ان کو سنبھال لیا اور انہیں خیال آ گیا کہ نہیں ہمیں تو نکلنا چاہیے۔ یہ 2 جماعت نہیں، اس پر ایک بات آ رہا ہے، یہ سوال پیدا ہو یہ کہاں جڑے؟ تو قرآن نے اس کا بہت اچھا جواب دیا ہے۔ میری بات کو توجہ چاہیے سب، قرآن نے بہت اچھا جواب دیا ہے کہ اگر سوال پیدا ہو جائے کہاں جڑے، تو قرآن نے بہت اچھا جواب دیا ہے، لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم، کہ آپ کو چاہیے کہ آپ قدیم جگہ پر رہیں، آپ کو حق ہے نبی کہ آپ وہاں جڑیے جو مسجد آج کے قدیم مسجد ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نئی کسی جگہ پر آپ قدم نہ رکھیں، آپ وہاں جڑیے جو مسجد آپ کی قدیم مسجد، آسان بات ہے۔ یہ قرآن اس تذبذب کا جواب ہی دے رہا ہے۔ مسجد التقوى اول یوم کا مطلب تمہارے جڑنے کی قریب جگہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جو تذبذب میں پڑے ان میں ایک قسم ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ نہ کہا ہوتا قرآن میں اللہ ولیہما تو ہم تو ختم ہو گئے، ہمیں تو اس اللہ ولیہما نے ہمیں ہمت دی ہے، کہ ہمیں یقین تھا کہ اللہ ہمارا والی ہے اور ہم اللہ میں ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر یہ 2 جماعتیں بھی
میدان کی طرف نکل گئے، جو تزلزل کا شکار ہو گئی اندر شرح قریب تک نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ 700 صحابہ نکلا میدان میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 700 صحابہ کو غالب کیا 3000 مشرکین، مال غنیمت ہوا ہے۔ لیکن نقصان کا سبب کسی کا میدان میں اترنا نہ اترنا نہیں ہے۔ نقصان کا سبب میدان میں کسی کا نہ اترنا نہیں، کہ نقصان ہو رہا ہے کہ ہم نہیں اترے میدان میں، نہیں۔ نقصان کا جو سبب ہے وہ میدان میں اترنے والوں کا آپس کا اختلاف ہے۔ جو میدان میں نہیں اترے ان سے شکست کا ہزیمت کا اور فتح کا کوئی تعلق نہیں۔ فتح کا اور ہزیمت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو میدان میں اتر گئے۔ یہ بات بہت توجہ چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہدایات دی اور ان کے مختلف حلقے بنائے وہاں کے میدان میں، جس میں سے ایک حلقہ، ایک علاقہ یا کہا جائے کہ ایک مورچہ وہ جب رومات کا تھا۔ آپ کی ہدایت ہے کہ دیکھو تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اگر شکست ہو جائے ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہو میدان میں، آسمان سے پرندے اتر کر ہماری لاشوں سے گوشت نوچ کر کھا رہے ہوں، تب بھی تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا، ان کو اڑانے کے لیے بھی نہیں، ہماری لاشوں کے احترام میں، ہماری لاشوں کی حفاظت میں ان پرندوں کو اڑانے کے لیے بھی یہاں سے مت ہٹنا جو پرندے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں۔ اگر پتہ ہو جائے اور ہمارا غنیمت لوگ سمیٹ رہے ہوں تو تم اس مال غنیمت کے لیے بھی یہاں سے مت ہٹنا۔ یہ آپ کی ہدایت ہے۔ دیکھیں حال کے امر کا پورا کرنا طاعت ہے۔ حال کا امر کیا ہے؟ حال کا امر اس وقت تک ہے جب تک کوئی اگلا امر نہ دیا جائے۔ حال کے امر کے مقابلے میں تمام فضیلت کے کام مفضول ہیں، بہت عمل۔ حال کے امر کو پورا کرنے کے مقابلے میں تمام خیر کے کام مفضول ہیں۔ اگر اس میں لگو گے تو نقصان ہوگا۔ وہ کام دے دیا گیا ہے، یہ کام سب سے افضل ہے۔ چنانچہ پتہ ہو ہمارا غنیمت خوب چھوڑ کر دشمن میدان سے اتر بھاگا۔ جب رومات پر جو صحابہ 50 صحابہ تعینات ہے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ، انہوں نے امیر صاحب سے کہا امیر صاحب اجازت دیجیے ہم نے جو کرا سب میدان میں ہمارا غنیمت سمیٹ رہے ہیں، یہاں کریں گے۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا نہیں میں اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ یہاں سے ہٹنا مت۔ نے کہا جی نہیں آپ اجازت دیجیے، اصرار کیا، انہوں نے انکار کیا، یہ نہیں مانے۔ ان 40 صحابہ نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اور یہ اپنی اس پہاڑ سے نیچے اترے اور اس گھاٹی سے دشمن نے پلٹ کر حملہ کیا۔ صحابہ اکرام مشغول تھے مال غنیمت کے جمع کرنے میں، حالانکہ مال غنیمت کی فضیلت اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس فضیلت سے بڑی فضیلت اس امر کو پورا کرنا تھا جس کا حکم دیا گیا تھا، یہاں سے ہٹنا۔ سارا میدان واپس گیا مشرکین کے ہاتھوں میں، آپ کے قتل کا
اور آپ کی شہادت کا کبھی ادھر غلط خبر اڑ گئی، کیا کیا حالات بنے آپ جانتے ہیں۔ بہت کا میدان میں نے عرض کیا کہ یہ چند اصول ہیں مشورے کے، فیصلہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اجتماعی طور پر سب مل کر ایک کام کریں۔ فیصلے کا مقصد ہی ساری رائے کو جمع کرنا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلاف کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد آپ کی رائے کے بعد اپنے دل سے اپنی رائے کو بھلا نہ دیں، ایمان والے نہیں۔ اگر یہ دل کی رائے باقی ہے تو پھر ایمان والے نہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی ساری رائے کے بعد آپ کے فیصلے کو پوری طرح تسلیم کریں، وہ ایمان والے کہنا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے میرے کا کہ اصول، اور اگر اس طرح مشورہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو پھر مشورہ نہیں تو اجتماعیت نہیں، اور اجتماعیت نہیں تو پھر اللہ کے کی مدد اور مدد کی نہیں۔ یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ مشورہ ہوا، مدد آئی، مشورے کی خلاف ورزی ہوئی، مدد آتے آتے ہاتھ سے نکل گئی، میدان ہاتھ سے نکل گیا، میدان ہاتھ میں آنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ اگر 700 میں سے 40 صحابہ 4% بنتے ہوں گے، اگر 4% بھی ایک علاقے میں اپنے حبیب کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا اثر صرف اس علاقے پر نہیں پڑے گا، بلکہ اس کا اثر پورے میدان پر پڑے گا۔ 40 نے نافرمانی کی ہے تو 40 پر اثر پڑے گا نہیں، 40 نے نافرمانی کی ہے 100% صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر حالات آئے اور زخم آئے، مشکلات پیدا ہوئی۔ ایک علاقے کی کا فساد ایک علاقے کا فساد نہیں ہے، ایک علاقے کی نافرمانی ایک علاقے کی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ پورے میدان پر بستے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے لیے اسی بات یاد کرنی ہے کہ اپنے مشوروں کو صرف کام کے امور تک محدود رکھو۔ جب تمہارے مشوروں میں کام کے علاوہ چیزیں آنے لگے گی، آپسی جھگڑے اور ذاتی معاملات، ذاتی معاملات کے لیے مشورہ نہیں، ذاتی معاملات کے لیے استخارہ کرو اور اپنے متعلقین سے مشورہ کرو۔ ذاتی معاملات میں سنت ہے یہ کہ ذاتی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائے دے سکتے ہیں، فیصلہ نہیں کرتے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے مشورے میں کام کے علاوہ امور آئیں گے تو پھر ہمارا مشورہ جو ہے وہ اللہ مجھے معاف فرمائے پھر دنگل بن جائے گا، دنگل بن جائے گا، میدان لڑائی کا میدان بن جائے گا۔ پھر امور مشورہ کام کے متعلق فکریں تو ختم ہو جائیں گی اور جھگڑے نمٹانے کے لیے مشورہ رہ جائے گا۔ تو کہا کرتا ہوں نظام الدین مشورے میں آنے والے سے کہ یہ بتاؤ تم مشورے میں آئے ہو، رفیق بن کر آئے ہو، فریق بن کر آئے ہو؟ مشورے میں آئے ہو رفیق بن کر تو کام کی بات ہوگی، اگر مشورے میں آئے ہو فریق بن کر تو مشورہ کوئی عدالت نہیں، ہمارا جھگڑا ہے تو عدالت میں لے کے جاؤ یا کسی کو سالم سناؤ، یہ سننا ہے۔ اور اگر مشورے کے لیے آئے ہو تو پھر مشورے میں رفیق بن کر آؤ، فریق بن کر آؤ۔ فریق بن کر آنا مشورے کے موضوع کو ختم کر دینا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اجتماعی مشورہ جو ہوا کرتا تھا وہ اجتماعی کام اور دعوت کو کے لیے ہوا کرتا تھا۔ البتہ انتظامی رائے کی چیزیں اس کے انفرادی مشورے ہوا کرتے تھے۔ Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat penting untuk kita berpegang dengan asbab-asbab ijtimaiyah. Tadi Maulana beritahu tadi pentingnya untuk kita jaga ijtimaiyah dengan تبھی ہوتا ہے مشورہ ہو گیا، ایک فیصلہ ہو گیا، کسی کے دل میں کوئی رائے آ گئی،
فیصلے کے بعد کسی کے دل میں آیا فساد کا راستہ یہ ہے کہ اس رائے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، ہماری رائے ہے، اور ادب اور طریقہ یہ بتایا سنت نے کہ اگر نبی کسی بات کے بارے میں فیصلہ کر دیا کرتے تھے اور پھر کسی صحابی کے دل میں اس فیصلے کے علاوہ کوئی رائے آتی تو وہ اس رائے کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ اپنی رائے کو فیصلے کے بعد ظاہر کرنا یہ نبی کے فیصلے، امیر کے فیصلے کی مخالفت ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کا ادب سکھلایا۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ اگر کسی بات کے بارے میں فیصلے کے بعد رائے آتی ہے ذہن میں تو کیا کرنا چاہیے۔ بدر میں میدان میں جگہ طے ہو گئی مسلمانوں کے لشکر کے اترنے کی، یہ اعلان ہو گیا کہ فلاں جگہ مسلمان وہاں قیام کرے، فیصلہ ہو گیا، سب کو معلوم ہو گیا۔ ایک صحابی کے دل میں خیال آیا یہ جگہ مناسب نہیں ہے بلکہ وہ جگہ مناسب ہے، وہاں پانی ہے یہاں پانی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے دل میں اس رائے کے آنے کے بعد کسی سے اس کا ذکر نہیں، جو لوگوں سے کہتے کہ بھائی ہماری رائے نہیں ہے یہاں، ہماری رائے آگے قیام۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت میں اور تنہائی میں ملاقات کا موقع تلاش کرنے لگے کہ آپ سے تنہائی مل جائے، تاکہ کوئی آپ کے پاس نہ ہو کہ جو سنے کہ میں نبی کے فیصلے کے بعد کوئی رائے لے کر آیا۔ ادب یہ بھی آئے رائے لے کر اپنی باب منزل ہے آ کر عرض کیا کہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے جگہ طے کی ہے یہ وحی سے کی ہے، اللہ کے حکم سے کی ہے یا مشورے سے؟ آپ کی رائے ہے اللہ کا حکم؟ اللہ کا اگر حکم ہے پھر تو رائے دینے کی گنجائش نہیں، اور اگر یہ آپ کی رائے سے ہے تو اجازت دیجیے کہ کیا میں کوئی رائے پیش کروں۔ میں پوچھتا ہوں آپ سوچیے کہ ہمارا مشورہ اس مزاج سے ہٹ کر کہاں پہنچا؟ کہ اس ڈگر سے اور اس نظام سے، اس مزاج سے مشورہ کتنا ہٹا ہو۔ لوگ اپنے خلوتوں میں، اپنے حلقوں میں، اپنے علاقوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ نہیں ہماری رائے یہ نہیں ہے فیصلہ، اور وہاں ایک صحابی ڈر رہے ہیں کہ اپنے رائے کو پیش کرنے میں، حالانکہ رائے بہت درست ہے، بہت مناسب ہے۔ پہلے آپ کسی ذکر نہیں کیا، آپ کو تنہا تلاش کیا کہ آپ کو آپ کی تنہائی مل جائے، خلوت میں اجازت لی رائے دینے کی، پہلے یہ معلوم کر لیا کہ جگہ وحی سے طے ہوئی ہے یا مشورے سے۔ اس سب کے بعد اب یہاں پر کیا رائے؟ یہ میری رائے ہے کہ وہاں پانی ہے یہاں پانی نہیں۔ اگر مسلمانوں کا قیام، مسلمانوں کے لشکر کا جو ہے مورچہ وہاں ہو جہاں پانی ہے تو پانی ہمارے قبضے میں رہے گا، اور یہ پانی کے لیے ہمارے پاس آئیں گے تو عمل کے ماحول میں آئیں گے، فکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، اس لیے کہ میدان میں اترنے کا مقصد صرف قدر کرنا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ان کو اس ماحول میں لانے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے کوشش کی جاتی تھی کہ اس ماحول میں آئیں۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرح کی رائے پر فرمایا کہ ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ جگہ مناسب نہیں ہم نے دیکھی ہے، جو تم کہہ رہے ہو یہ جگہ مناسب۔ ایک صحابی کی رائے پر سارا فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ اسی مثالیں بہت ملیں گی، خلفاء راشدین کے زمانے میں ملیں گی، آپ کے بھی ملیں گی۔ کسی نے شور نہیں بچایا کہ یہ کیا ہوا، ہم نے تو یہ طے کیا تھا، یہ کیا ہو گیا، ہم سے کیوں نہیں رائے لی گئی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حضرت عمر کے اصرار پر قرآن کو جمع کیا ہے اور تنہا فیصلہ کر کے حضرت زید کو حکم دیا قرآن جمع کر۔ ایک آدمی کی مثال نہیں ہے کہیں جو یہ کہے کہ ہم یہ قرآن نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہمارے مشورے سے ہی نہیں لکھا گیا۔ اطاعت ایک ایسا امر ہے جس کے بغیر اجتماعیت ممکن نہیں۔ سب نے آج تک وہ قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ ہم سے اجازت کیوں نہیں لی گئی۔ دیکھو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس نئے کام کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن خبر کی رائے صحیح۔ سمجھتا ہوں کہ یہ نفسانیت ہے، یہ نہیں جو ہم کہہ رہے وہ کیجیے، یہ نفسانیت ہے۔ یہ نفسانیت یہ ہم کہہ رہے ہیں وہ کیجیے۔ اس نفسانیت کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو۔ Kemudian dari mulut kita membaca satu ayat pada orang tiga ayat binuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Tidak secara جماعیت کی حقیقت یہ ہے کہ امت کے درمیان سے رنگ، زبان، قوم، علاقائیت، یہ ساری نسبتیں آپس میں سے ختم ہو۔ اگر اس نسبت کا ایک ذرہ بھی باقی ہے، قومیت کا یا علاقائیت کا، رنگ کا اور زبان کا، تو یہ اللہ کے یہاں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں میں پوری دنیا میں اس شعبے میں بھی اختلاف ہے، اور اختلاف ہے اس کی بنیادی وجہ صرف قومیت یا زبان یا رنگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل کام کیا ہے وہ آپ کی بعثت کافۃ للناس کے لیے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے یہاں اس قسم کی تقسیم اور اس میں کوئی تفریق ہرگز نہ ہو۔ یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ آپ کافۃ للناس جب ہو سکتے ہیں جب آپ کے یہاں ناس کے درمیان، لوگوں کے درمیان زبان کی، رنگ کی اور علاقے کی اور قبیلے کی کوئی تقسیم نہ ہو۔ آپ غور کریں، نبی کے یہاں یہ بات کتنی سخت ہے کہ آپ صرف نبی کی زبان کا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو نبی کے کام کا زیادہ اہل اور زیادہ حقدار سمجھیں۔ یہ بات نبی کے یہاں بہت سخت ہے۔ پہلی بات عرض کرتا ہوں کہ زبان، اس کی وجہ سے امت میں ایک اختلاف، ایک حلقہ لگا ہوا تھا جس میں جو ہے سلمان اور بلال اور یہ مہاجری جو نہ عرب کے رنگ کے ہیں، نہ عرب کی زبان کے ہیں، نہ عرب علاقے کے ہیں، تینوں باتیں نہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو تو مؤذن بنا کر، سلمان کو اہل بیت میں شمار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے یہاں کوئی غیر نہیں۔ گوروں میں کالو کو مؤذن بنایا، اور اس کا کوئی ذرہ برابر
خیال نہیں کہ یہ ان کی زبان الگ ہے ہماری زبان الگ ہے. اس لیے کہ میں آپ سب سے کہتا ہوں ممالک آئے ہوئے کسی ملک میں کسی ایک رنگ کسی ایک زبان والوں کا جمع ہونا یہ امت کا اجتماع نہیں، امت کا اختلاف. اگر کالے اور گورے جمع نہیں ہیں، اگر مقامی اور بیرونی جمع نہیں ہے، اگر انصار مہاجر جمع نہیں ہے، اگر ملکوں سے آنے والے نارائ جناب کہتے ہیں کسی ملک میں اگر یہ اور وہاں کے مقامی باشندے جمع نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اسلام کے پھیلنے کی ابتدا بھی نہیں ہو سکتی. یہ جا کے آدمی سمجھے کہ ہاں اسلام پھیل رہا، لیکن اسلام کے پھیلنے کی ابتدا انصار مہاجرین کے آپس کے اجتماع کے بعد شروع ہوئی. کہ اسلام نہیں پھیلا ہے کیونکہ مکہ مکرمہ وہ انصار اور مہاجرین کے جمع ہونے کی جگہ نہیں. انصار مہاجر جمع جو ہوئے ہیں ہجرت کے بعد جمع ہوئے، اس نے مرکز اسلام مدینہ منورہ ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ جس ملک میں یہ زبان اور رنگ اور قومیت کی افتراق ختم ہو جائے گا اللہ ایسے ممالک سے عالمی سطح پر کام دے. اور اگر مقامی باشندے آپ ایشین لوگوں کے ساتھ مشورے سے لے کر عمومی گشت تک اگر یہ آپ کے ساتھ جمع نہیں ہے تو آپ یمن سمجھیے کہ کام ہو رہا ہے. میری بات میں نے پہلی بات کی اس کو سنیے کیا ہوا. ایک حلقے کے اندر یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، انہی کے ساتھ حضرت کے عالم جبل اور حضرت کے قیدی نے بتاتی ہے ایسے نے بتاتی ہے نے یہ کہا کہ تم صہیب سلمان بلال تمہاری کیا حیثیت ہے، تم وہ کام نہیں کر سکتے جو ہم کر سکتے. ہم نبی کے اہل زبان ہیں، ہم عرب ہیں، نبی ہمارے عربی ہیں، تمہاری زبان عربی نہیں ہے، تم وہ کام نہیں کر سکتے جو ہم کر سکتے. حالانکہ آپ جانتے ہیں عربی زبان قرآن کی زبان، حدیث کی زبان، نبی اور آخر الزمان کی زبان. میں کہتا ہوں ساری اقوام کے لیے جنت میں ہمیشہ کی زبان عربی. اس سب کے باوجود اگر کوئی فخر کرتا ہے اس طرح کہ میں عربی ہوں تو یہ بات اللہ عطا کر ایسے میں نے مذاکیہ نے کہہ دیا یہ کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تم کیا کر سکتے ہو آپ کرتے. اس لیے کہا نبی کی زبان والے ہیں، تم نبی کی زبان والے ہو. تمہاری کسی کی زبان فارسی ہے، کسی کی زبان حبشی ہے، کسی کی زبان تمہیں رومی ہے. اتنی بات کہنے پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ایک عالم سمجھے گا کہ امت کی اختلاف کے اسباب کیا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گریبان پکڑ کر کسی نے بتاتیہ کا آپ کینچ کر دیں گے. جاگا اس کا کہ رسول اللہ اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا سلمان بلال کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ اتنا آیا کہ آپ ان پر تشریف لے گئے اور بیان میں یہ فرمایا کہ یا عربی زبان تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ جو تم فخر کرو کہ میں فلاں کا باپ فلاں کا فلاں میری ماں ہے فلاں میرا باپ ہے. فرمایا کہ یہ دو زبانوں میں ایک زبان ہے، انگریزی کی زبان ہے، فارسی کی زبان ہے، عربی کی زبان ہے. آپ بیان کر رہے تھے اور یہ آپ کا کسی مزاجی کے ساتھ پکڑے ہوئے معاذ ایسے کھڑے ہوئے تھے کے ساتھ. روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے. صرف زبان پر تقسیم کرنے کے لیے، صرف زبان پر فخر کرنے کی وجہ سے آپ
دعائیں تو ہیں کہ یہ بعد مرتد ہوئے ان کے اسلام لانے کی دعا کیا آتے ہیں؟ ایک ہی مجھے آج کرنا یہ زبان کا مسئلہ ہے. آگے چلیں میدان غزوے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے کے ایک مشرک پر حملہ کرتے ہوئے کہا خذھا منی وعن الغلام الفارسی کہ لے یہ وار لیتا جا میں فارسی غلام اپنے آپ کو فارسی کا پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. میدان قتال ہو رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے, ضربت تلواریں چل رہی ہیں. اس ہنگامے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو محسوس کیا کہ اس نے یہاں میدان میں اپنے آپ کو فارسی کیوں کہا. میں سلمان یہ کیا کہا تم نے خذھا منی وعن الغلام الفارسی, تمہیں کہنا چاہیے کہ یہ وار لیتا جا میں انصاری غلام ہوں. انصاری کیوں نہیں کہا تم نے اپنے آپ کو فارسی کیوں کہا؟ اتنا بھی میں کہتا ہوں کہ اپنے علاقے کا ہونے کی وجہ سے آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم فارسی کو اپنے آپ کو کیوں کہا میدان میں کہ میں فارسی کو جو کہتے ہیں غلام انصاری کہتے ہیں تم نے اپنا غلام فارسی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کا جوڑ کرنا چاہا تو ایسا مشرکین کا, اور ایسے موقع پر اپنے صحابہ کو پاس آنے سے روک دیا. ایسا مشرکین آئے, بیٹھے, بات شروع ہوئی, نابینا صحابی آئے, آپ نے ان کو آنے پر آپ کو راغباری ہوئی, آپ اثر نازل ہوئی اسی بات پر کہ آپ خواص کی کوشش میں ہیں اور جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں دن رات اللہ کی رضا والے کام مشغول رہتے ہیں, آپ ان سے استغنا برت رہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ اصل یہ تھی کہ جب تک امت کے مختلف طبقات اس دعوت کے میدان میں جمع نہیں ہوں گے نہ امت بنے گی, نہ تربیت ہوگی, نہ اخلاق بنے گی. بات اصل اپنے طبقے کے ساتھ رہنا, اپنے زبان والوں کے ساتھ نکلنا, اپنے مزاج والوں کے ساتھ رہنا, اپنے رنگ والوں کے ساتھ رہنا, یہ تربیت کا اور اخلاق کی بلندی کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ حکم فرمایا یا اکثر وغض مع غیر قومک جو احسن خلقا. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کی تربیت اور اخلاق کی بلندی وہ اختلاط میں ہے اور اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلنے میں. Tuan-tuan yang berkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijtimaiyah dalam umat. Ijtimaiyah غیر ان تمام نسبتوں کے جمع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان خود پیدا فرمائے گا. خود کہتے ہیں بے غرض محبت. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلهم الرحمن ودا. خود کسے کہتے ہیں؟ خود کہتے ہیں بے غرض محبت. ہم نے عرض کیا کہ اس راستے کے خروج کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ امت کے درمیان اتنے قومیت, علاقائیت اور زبان اور رنگ کے فرق ہیں, ان کو ختم کیا کرواتے تھے. جب تک یہ نسبتیں ختم نہیں ہوں گی اس وقت تک دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا. جتنی خوریزیاں ہیں وہ ساری خوریزیاں صرف ان نسبتوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے, ساری خوریزیاں ان نسبتوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے. اس لیے میرے بزرگوں, دوستوں, عزیزوں, اصل نکلنے کا مزاج اور نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مسلمان کا اپنی قوم, اپنے رنگ, اپنی زبان کے علاوہ کے لوگوں کے ساتھ اس راستے میں ان کا آپس کا اجتماع, آپس کا ملنا ہو, جس امت کے درمیان کے علاقائی, قومی, زبان کا فرق ختم ہو. یہ ہے امت کی اجتماعیت اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی غیبت کا آنے کا سبب. اس لیے
اس راستے کا جو خروج ہے وہ اس کام کے مزاج کے ساتھ ہے، اپنے مزاج کے ساتھ نہیں، اس کام کے مزاج کے ساتھ خروج ہے۔ ورنہ تو سیاحت کے لیے بھی نکلتی ہے، اپنے متعلقین کے ساتھ نکلتی ہے، اس کو سیاحت کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کی سیاحت اللہ کے راستے کا جہاد ہے، میری امت کی رہبانیت اللہ کے دین کی محنت ہے۔ نہ انہیں خلوت دی گئی ہے رہبانیت کے لیے، ان کو رہبانیت کے لیے بھی جلوت دی گئی ہے اور ان کو سیاحت کے لیے بھی جلوت اور محنت دی گئی۔ دو روایتیں ہیں، جہاد امتی الجہاد فی سبیل اللہ، رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، نکلنے کا بے شک اللہ کا امر ہے، لیکن اس امر کو پورا کیسے کرنا ہے یہ سوال ہے۔ اس طرح نماز اللہ کا امر ہے، اس کے ادا کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اس طرح نکلنا اللہ کا امر ہے، اس امر کو پورا کرنے کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے۔ وہ طریقہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارا مزاج یہ بنے کہ مسلمان کے درمیان سے یہ ساری نسبتیں ختم ہوں۔ رسول اللہ ایسا کا مطلوب ہے، جب تک ایک مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق نہیں کرو گے، اس وقت تک تم پکے مسلمان اور آپس میں اجتماعی نہیں ہو۔ ہر مسلمان کو گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کرو۔ یہ ہمارے نکلنے کا اصل مقصد ہے کہ مسلمان کا اکرام کرنا جان لے اور مسلمان اجنبی مسلمان کے ساتھ رہنے کی مشق کر لے، تو یہ امت کے اندر اجتماعیت ان تمام اصولوں سے پیدا ہوتی جائے۔ والوں کے ساتھ نکلنا یہ امت کی تربیت کا ذریعہ نہیں۔ ہر پرانے کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ نئے لوگوں کو لے کر نکلے، اپنے عوام کی تربیت ہے اور اپنی ترقی، یہی ملتا ہے سیرت میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ کے حوالے کیا تھا قائم بن حجر کو، کھلانا پلانا تیسرا تمہارے ذمہ ہے۔ اللہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت کرتا اور قائم بن حجر کی تربیت کرتا۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ پرانوں کی جماعت منکر نکل جانا کوئی ذمہ داری کی بات نہیں۔ ہر پرانا اپنے ساتھ نئے ساتھی کو تیار کر کے، ہر پرانا ہر سال نئے لوگوں کے ساتھ لے کر نکلے، یہ پرانوں کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ملکوں سے جماعتیں نکلتی ہیں اور پرانے آپس کی نسبت، آپس کے تعلقات کی وجہ سے جماعتوں میں ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس سے عوام کا نقصان ہے اور اس میں اپنی ذاتی تربیت بھی نہیں۔ عوام کا فائدہ اس میں ہے کہ ہر پرانا نئے ساتھی کو لے کر عوام کا فائدہ اس میں ہے اور تربیت عوام کی تعلیم اس میں ہے کہ ہر پرانا مزاج نئے ساتھیوں کو لے کر نکلے۔ اس سے پرانوں کی تربیت ہے، اس سے نئے لوگوں کی تربیت ہے اور تعلیم ہے، اور پرانے لوگوں کی ترقی بھی اسی میں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پرانوں کی تربیت بھی اسی میں ہے کہ ان کا وقت نئے لوگوں کے ساتھ ان کا وقت لگے۔ اس لیے پورا مجلس کا عزم کر لے، ہر سال 4 مہینے، ماہانہ 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے، اس کی کوشش اور محنت اپنے ساتھ نئے لوگوں کو لے کر۔ Sebenarnya orang lama keluar sama-sama orang lama atau sama-sama orang yang satu fahaman. Allah